برادران وطن، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر وطن عزیز کے اندر رہنے والے تمام بھائیوں کو آزادی کا پروانہ ملا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ملک کے آزاد ہو جانے کے بعد محب وطن کو وطن سے محبت کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم 15 اگست کا دن جو ہے بڑے شان اور شوقت کے ساتھ جشن منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ آزادی کی جو تاریخ ہے یہ مسلمانوں کے خاص طور سے خون سے رنگین ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جن کو صرف دیکھنے کے بعد ہماری تاریخ ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، کتنی جانیں ہم نے نہیں گنوائیں، کتنے خاندان ایسے ہیں جو لٹ گئے، کتنے لوگوں کی نعشوں کو ہمارے اکابرین نے اپنے آنکھوں سے رونتے ہوئے دیکھا۔ یہ ساری ہسٹریاں جو ہے کس کی ہیں؟ یہ ہم مسلمانوں کی ہیں۔ اس لیے اس موقع پر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کیسے تھے، ہمارے رہنما کیسے تھے، ہمارے اکابرین کیسے تھے، ہمارے اکابرین نے اپنے ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنوں کو بھلا دیا، اکابرین کو بھول گئے، تاریخ ہمارے ذہن و دماغ سے نکل چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک کے اوباش اور ملک کے اندر دغا باز جتنے ہیں یہ سب کے سب ہماری تاریخ کو بدلنے پر تلے ہوئے ہیں کہ پرانی تاریخ بدل کر ایک نئی تاریخ بنائی جائے، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ دوستو بزرگوں، حب الوطنی من الایمان، یہ کسی بہت بڑے حکیم نے کہا تھا۔ اس مقولے کو بعض لوگوں نے حدیث سمجھ لیا، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ کسی بہت بڑے حکیم، بہت بڑے دانشمند کا مقولہ ہے جس نے کہا تھا حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہمیں اپنے وطن سے بے شک محبت ہے، انتہائی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ محبت کی وجہ سے ہم نے اپنی جانوں کو بھی گنوائی، محبت کی وجہ سے آج بھی دوست بزرگوں ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنے ملک کے خاطر سب کچھ ختم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، تاریخ کے اوراق کے اندر یہ سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ مصنوعی دیش بھگت لوگ جو اپنے آپ کو
لیکن حقیقت میں وہ اس دیش کے، اس ملک کے دشمن ہیں۔ ہمارے اوپر دیش بھگت نہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک تنظیم کے سربراہ نے دوست بزرگوں یہ بھاشن دیا تھا، اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو مدارس کے اندر دیش بھگت کی تعلیم دینی چاہیے اور ان کو ملک سے محبت کرنے کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ جو ہمارے مسلم دانشوران ہیں، علماء، جب انہوں نے ان کی نگاہ اس جملے پر پڑی یا ان کی کانوں سے یہ باتیں ٹکرائی تو بے ساختہ ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی آنا ایک فطری چیز ہے کہ وہ لوگ، وہ مسلمان جنہوں نے اپنے ملک کے خاطر سب کچھ تباہ کر دیا، برباد کر دیا، دوستو بزرگوں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے مدارس کے اندر حب الوطنی کی تعلیم دیں، دیش بھکتی سکھانے کی بات کہی جا رہی ہے، جبکہ دیش بھکتی کی شہادت ہماری خون سے پوچھو، ہماری خون نے جگہ جگہ دیا ہے دوستو بزرگوں، یہاں تک کہ یہاں کی سرخ مٹی جو ہے ہمارے خون سے لالہزار ہے۔ بہرحال یہ بہت دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ملک اور دیش سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے اکابرین کی زبان سے یہ الفاظ نکلی تھی، حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور الحمدللہ اپنے ملک سے ہم جو ہے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنے ملک کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے اکابرین نے ایسی خدمت اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پیش کی کہ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، کوئی دوسرا ایسی خدمت کر کے مثال اور گواہی پیش نہیں کر سکتا۔ تو دوست بزرگوں، اللہ سے دعا کریں کہ یہی جذبہ ہمارا تا قیامت اپنے ملک کے خاطر باقی رہے اور اسی جذبے کے ساتھ ہم مر مٹیں۔ مسلمانوں کی حب الوطنی کی مثالیں بھی کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر، حضرت مولانا شوکت علی، یہ دونوں بھائی تھے منگیری رحمہم اللہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سن 1930 میں لندن کے اندر جب گول میز کانفرنس طے پائی تو ان میں جہاں بہت سارے دانشوروں کا نام لیا گیا اور طے کیا گیا کہ اس میں یہ لوگ شرکت کریں گے، وہاں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی طے کیا گیا، لیکن آپ بالکل کمزور، ضعیف اور مجبور بھی ہو گئے تھے طبیعت کی وجہ سے، جانے پر قدرت نہ رکھنے کے باوجود آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ لندن کے اندر پہنچتے ہیں، گول میز کانفرنس منعقد ہوتی ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کر بیان دینے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، پھر بھی بیٹھ کر ہی بیان دیتے ہیں، تو آپ کا بیان جو تھا، دیکھیے یہ ثبوت ہے وطن سے محبت کا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ دوستو، میں جو یہاں آیا ہوں اپنے ملک سے اس کانفرنس کے اندر شرکت کرنے کے لیے، وہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں سے دوبارہ حالت غلامی کے اندر اپنے ملک کے اندر واپس نہیں جا سکتا جب تک کہ ہمارا ملک آزاد نہ ہو جائے، اور ملک کے آزاد ہونے کا پروانہ ہمارے ہاتھوں کے اندر جب تک نہیں مل جاتا، اس وقت تک ہم یہاں سے دوبارہ ملک ہندوستان غلامی کے ملک کے اندر جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اگر ہمارے جانے تک بھی ملک آزاد نہیں ہوتا، دیکھیے آخری جملہ سنیے ان کا، کہتے ہیں اگر نہیں ہوتا، اسی حال کے اندر ہماری موت آ گئی، تو آپ لوگوں کو
اس لیے کہتے ہیں کہ میں آزادی لینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے آپ سے میں آزادی مانگتا ہوں، آپ مجھے میرے ہاتھ کے اندر آزادی کا پروانہ دیں گے تو پھر دوبارہ میں ہندوستان کے اندر جو ہے قدم رکھوں گا۔ یہ تھے دوست بزرگوں ہمارے اکابرین جن کی تاریخ سے جو ہے ہم ناواقف ہیں۔ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے اکابرین کی تاریخ کو دہرانی چاہیے کہ ہمارے اکابرین نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا۔ تو یہ جوہد آزادی کا جذبہ لے کر حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک سے جو ہے لندن تشریف لے گئے تھے، اور لکھا ہے علماء نے کہ اسی حال کے اندر آپ کی موت وہیں پر آ گئی۔ آپ غلام ملک کے